اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کے فرائض کے بارے میں کہ نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ نماز میں ٹوٹل 13 فرائض ہوتے ہیں، جس میں سے 7 باہر کے یعنی جو آپ کو نماز سے پہلے فالو کرنے ہوتے ہیں، اور 6 اندر کے مطلب جو آپ کو نماز پڑھتے سمے فالو کرنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نماز کا فرض ہے بدن کا پاک ہونا۔ آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، نماز کے لیے یہ فرض ہے۔ جیسے کہ آپ کے بدن پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے، یا اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے تو آپ نے غسل کیا ہوا ہونا چاہیے، وضو کی ضرورت ہے تو آپ نے وضو کی ہونی چاہیے۔ غسل فرض ہو جاتا ہے حد سے اکبر سے، یعنی اگر آپ کو نائٹ فال ہوا ہے، یا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے، یا پھر آپ نے مست زنی کی ہے، تو ان چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ یا پھر حد سے اصغر جیسے کہ آپ نے باتھ روم کیا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو نماز کے لیے پہلا فرض ہے بدن کا پاک ہونا۔ آپ کا بدن ظاہری اور باطنی دونوں گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ظاہری مطلب اس پر آپ کے بدن پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور باطنی مطلب اگر آپ کو غسل کی یا وضو کی ضرورت ہے تو آپ نے غسل یا وضو کیا ہوا ہونا چاہیے۔ نماز کا دوسرا فرض ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہے، ان پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا تیسرا فرض ہے سطر کا چھپانا۔ مرد میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا پورا حصہ سطر کہلاتا ہے، اور اس کو چھپانا فرض ہوتا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اگر آپ اس حصے کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور نماز میں تو اس کا چھپانا فرض ہے۔ اگر آپ کے سطر کا کوئی بھی حصہ اتنی دیر کے لیے کھلا رہ جائے جس میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی اور آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ کئی لوگوں کو میں نے نماز میں دیکھا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کا حصہ کھل جاتا ہے جو کہ سطر ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کوئی بڑی سی ٹی شرٹ یا بڑی سی شرٹ یا کرتا پہن کر کے ہی نماز پڑھیں، تاکہ نماز میں آپ کا سطر نہ کھلے۔ اور عورتوں میں چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ باقی سارا حصہ سطر ہوتا ہے، جس کا نماز میں چھپانا فرض ہوتا ہے۔ نماز کا چوتھا فرض ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی فرض ہے۔ کچھ مہیلائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے وہیں پر نماز پڑھ لیتی ہے، تو ایسے نماز نہیں ہوگی۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کا پاک ہونا بھی فرض ہے۔ نماز کا 5واں فرض ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا منہ اور آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں آپ کا منہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، یا پھر آپ نماز شروع ہی کرتے ہیں کسی دوسری طرف منہ کر کے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا 6واں فرض ہے نماز کا وقت ہونا۔ جیسے کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو آپ اس کو 11 بجے 10 بجے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ تو ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے جو اس کا ٹائم ہے، عصر کی نماز آپ پڑھیں گے جو اس کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے جو اس کا ٹائم ہے، عشاء کی فجر کی نماز آپ پڑھیں گے جو اس کا ٹائم ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے اس نماز کا ٹائم ہونا بھی فرض ہے۔ نماز کا 7واں فرض ہے نماز کی نیت کرنا۔ اگر آپ مسجد میں گئے یا کہیں پر بھی آپ کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کرنے لگے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ دل سے نیت نہیں کریں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نیت کرنا یہ بھی نماز کا ایک فرض ہے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے اندر کے فرائض کی، جو کہ 6 فرائض ہیں۔ نمبر فرسٹ ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ نماز شروع کرتے وقت آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر آپ ایسے ہی نیت باندھ لیتے ہیں بنا اللہ اکبر کہے ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا ہے۔ نمبر سیکنڈ ہے قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز، اس میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر آپ بنا کسی ضرورت کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام یعنی کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے آپ کو یا آپ بیمار ہیں تب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر تھرڈ قرات پڑھنا۔
नमाज में किरात करना भी फर्ज है। अगर आपको किरात करना नहीं आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म हासिल करना जिससे उसको हलाल और हराम की पहचान हो सके, या जो जरूरी है वो फर्ज है। तो अगर आपसे किरात नहीं करना आता है तो किरात सीखना आप पर फर्ज है। तो नमाज में आपको किरात करनी होगी। लेकिन अगर आपसे किरात नहीं करनी आती है और आप सीख रहे हैं, तो जब तक आप सीखते हैं तब तक आप नमाज में सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। नंबर 4, रुकू करना। नमाज में रुकू करना यानी झुकना फर्ज है। अगर आप रुकू नहीं करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 5, 2 सजदे करना। नमाज में 2 सजदे करना फर्ज है। अगर आप सजदे नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 6, आखिरी कायदे में अत्तहियात की मिकदार बैठना। मतलब जब आप बैठते हैं 2 नमाज वाली रकातों में दूसरी रकात पर, और 4 रकातों वाली नमाज में चौथी रकात पर, 3 रकातों वाली नमाज में तीसरी रकात पर, तो आपको इतनी देर बैठना फर्ज है जिसमें आप अत्तहियात पढ़ सके। अत्तहियात पढ़ना ये एक अलग चीज है, ये वाजिब में आता है, लेकिन बैठना ये फर्ज है। अगर आप नहीं बैठे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज में ये कुल 13 चीजें फर्ज हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप इनमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि नमाज में ये चीजें फर्ज होती है, और इनमें से कोई भी चीज अगर छूट जाए तो नमाज नहीं होगी, चाहे वो जानबूझकर छूटे या फिर अनजाने में छूटे। क्योंकि जो वाजिबात होते हैं उसमें अगर आप किसी चीज को अनजाने में छोड़ देते हैं तो सजदा सहू करके नमाज हो जाएगी, लेकिन फराइज में ऐसा नहीं है। फराइज में अगर आप किसी भी फर्ज को जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरीके से छोड़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी।